بھابھی دروازہ کھولو، بھابھی خدا کے لیے رحم کرو، میں باہر بارش میں بھیگتی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں عدت میں تھی جب بھابھی نے مجھے آدھی رات بارش میں باہر نکال دیا۔ میں پناہ مانگنے پڑوس کے گھر گئی پر پڑوسن کا شوہر اکیلا تھا۔ اس نے بہانے سے اندر بلا کر میری عزت پامال کر دی۔ میں بمشکل جان بچا کر وہاں سے بھاگی اور شوہر کی قبر پر پہنچ ڈھیر ہو گئی۔ میری سسکیاں قبرستان میں گونجنے لگیں جب اچانک تیز ہوا چلی اور جو ہوا وہ پتھر کر گیا۔ 4 شخص سفید لباس میں میرے شوہر کے جانے کے بعد زندگی کی گاڑی جیسے ایک دم پٹری سے اتر گئی۔ ابھی کفن کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی کہ جیٹھ نے نظریں پھیر لی۔ پہلے تو رسمی دکھاوے کا کچھ دن کا ساتھ رہا، پھر ایک روز کمرے میں آ کر سخت لہجے میں بولا، اب یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں، اپنا سامان سمیٹو، گھر میرے نام ہے اور نکل جاؤ۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ تکتی رہ گئی، جیسے میرے اندر کی آواز مر گئی ہو۔ میں نے اسے بتایا میں عدت میں ہوں، مجھے 4 مہینے 10 دن یہیں رہنے دیا جائے، لیکن وہ طنزیہ مسکرایا۔ عدت کا کہہ رہی ہو؟ یہاں میرے بچوں کو تمہاری نحوست لگے گی۔ میں نے چپ چاپ نظریں جھکا لی، مگر دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میری زبان گنگ ہو گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے روتی رہی۔ اگلے دن صبح جب اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی تب دروازے پر دستک ہوئی۔ کام والی ماسی آئی اور کہنے لگی، بی بی جی، جیٹھ صاحب نے کہا ہے آج شام تک یہ کمرہ خالی کر دو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا رب، کہاں جاؤں گی؟ تیرے بعد اب میرا کون ہے؟ دن گزرتا رہا اور شام کے قریب میں نے 2 جوڑے کپڑے، شوہر کی ایک تصویر اور قرآن پاک اپنے دوپٹے میں لپیٹا۔ قدم لڑکھڑاتے تھے، دل جیسے سینے سے باہر آ کر رو پڑتا تھا۔ کوئی رشتہ، کوئی سہارا باقی نہ بچا۔ میں نے گھر کی دہلیز کو آخری بار دیکھا اور نم آنکھوں سے باہر قدم رکھ دیا۔ اب میرا سایہ بھی میرے ساتھ نہیں چل رہا تھا، جیسے وہ بھی شرمندہ ہو کہ ایسے وقت میں ایک عورت کو یوں در بدر کر دیا گیا۔ دل میں ایک ہی درد تھا، شوہر چلا گیا اور پیچھے رشتے بھی مر گئے۔ میں رکتی، سنتی، سوچتی کہ یہ میرا وہی سسرال ہے جہاں میں دلہن بن کر آئی تھی، جہاں ہنسی تھی، خوشبو تھی، زندگی تھی۔ آج وہی دیواریں مجھے انجان آنکھوں سے گھور رہی ہیں۔ میرا نام زرمین ہے، امی ابا کی سب سے بڑی بیٹی۔ پڑھنے لکھنے میں اچھی تھی، لیکن نصیب شاید اتنا روشن نہیں تھا۔ زندگی کی کتاب کے صفحے پلٹتے گئے اور وقت سے پہلے میرے ہاتھ پیلے کر دیے گئے۔ شوہر احمد سادہ دل، خاموش مزاج اور خدا ترس انسان تھا۔ دولت زیادہ نہیں تھی لیکن عزت بہت دی تھی اس نے۔ اس کے ساتھ گزارے 4 سال میری زندگی کا واحد سکون تھے۔ ہم اولاد سے محروم تھے لیکن کبھی احمد نے شکوہ نہ کیا۔ کہتا تھا، زرمین تم میرے لیے کافی ہو، رب نے دیا تو شکر، نہ دیا تو صبر۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عزت تھی جو الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ احمد کی وفات ایک حادثے میں ہوئی، ایک لمحہ، ایک خبر اور میری دنیا ویران ہو گئی۔ میں ابھی صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ مجھے جتایا جانے لگا کہ میں اب غیر ہو چکی ہوں۔ بیوہ ہو کر بھی عدت کے احترام کی بھیک مانگنی پڑی۔ میں نہایت خاموش طبیعت کی، کم گو اور شرمیلی سی لڑکی تھی۔ نہ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات کی، نہ کسی کا دل دکھایا۔ میری دنیا چھوٹی سی تھی، احمد اس کا پیار اور میرا رب۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک عورت کے لیے شوہر کی موت کا مطلب صرف ایک رشتہ کھونا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی پہچان، اپنی چھت اور اپنی عزت کو بھی خطرے میں ڈال دینا ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی بارش کی بوندیں شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ پاؤں کی چپل کیچڑ میں دھس چکی تھی۔ دوپٹہ سر سے کب سرک کر کندھوں پر آ گرا، احساس ہی نہ رہا۔ بارش میرے بدن کے ساتھ ساتھ میری انا کو بھی بھگو رہی تھی۔ میں سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی، بے سمت، بے صدا۔ بس اتنا معلوم تھا کہ اب صرف بھائی کا در ہی بچا ہے۔ میرا بھائی عدیل مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن ماں باپ کی وفات کے بعد وہی میرا سب کچھ بن گیا۔ شادی کے بعد تھوڑا بدلہ ضرور تھا، لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہی امید رہی کہ جس بہن نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا وہ کبھی اسے یوں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں بارش میں بھیگتی، کامتی ہوئی اس کے دروازے تک پہنچی۔ گیٹ کے باہر کھڑی ہو کر کئی لمحے ہچکچاہٹ میں گزار دیے۔ کیا عدیل مجھے پہچانے گا؟ کیا بھابھی میرے لیے دروازہ کھولے گی؟ مگر مجبوری انسان کو کیا کچھ نہیں کرواتی۔ میں نے کامتے ہاتھ سے گیٹ پر دستک دی، پھر گھنٹی دبائی۔ کچھ ہی لمحوں میں اندر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے عدیل کھڑا تھا، میرا بھائی، میری آخری امید۔
जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी मेरा ज़ब्त टूट गया। मैं लपक कर भाई के सीने से लग गई। ज़रमीन क्या हुआ? उसकी आवाज़ में हैरानी थी, परेशानी थी। मैंने बस इतना कहा, अदील मुझे निकाल दिया गया है, मैं इद्दत में हूँ। भाई ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। अंदर आ जा। मैं अंदर दाखिल हुई। सोफे पर बैठते ही दिल जैसे धड़कना भूल गया। अदील ने पानी का ग्लास दिया। मैंने हाथ कपकपाते हुए पकड़ा। थोड़ी देर बाद भाभी किचन से निकली। मुझे देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। भाभी ने मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई बोझ हूँ, जैसे मेरी मौजूदगी उस घर की इज्जत पर धब्बा हो। भाई भाभी को दूसरे कमरे में ले गया। अदील ने दबी आवाज़ में कहा, ज़रमीन मुश्किल में है, इद्दत में है, कहाँ जाएगी? तो क्या हम सारी ज़िंदगी के इसके दुख बांटेंगे? इद्दत है तो ससुराल वालों की जिम्मेदारी है, हम क्यों उठाएं? कल को मोहल्ले में बात फैलेगी तो लोग क्या कहेंगे? अदील खामोश हो गया। उसकी नज़रें ज़मीन में गड़ गईं। मुझे यूँ लगा जैसे उसकी आवाज़ कहीं अंदर दब के रह गई। भाभी, मैं सिर्फ 40 दिन की मेहमान हूँ। छुप कर एक कमरे में, किसी को खबर नहीं होगी। मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, किसी को तकलीफ़ नहीं दूँगी। बस इतनी सी मोहलत दे दो, इज्जत से रहने की। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा। ज़रमीन, मेरे अपने 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, उनका वक्त बर्बाद होगा। और अदील, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हर वक्त किसी न किसी मसले में उलझे रहते हो। अदील ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर दीवार की तरफ रुख मोड़ लिया। वो शायद कुछ कहना चाहता था मगर भाभी के तेवरों ने उसे खामोश कर दिया। भाभी ने कहा, ठीक है, 2 दिन तक अपना बंदोबस्त कर लो। अदील ने नज़रें चुराई और मैंने पहली बार खुद को अजनबी महसूस किया। अपने सगे भाई के घर में 2 दिन, इतने बरसों का रिश्ता और क़याम सिर्फ 2 दिन। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सुनने के बाद इंसान कभी वैसा नहीं रहता। 2 दिन, शायद पूरी उम्र के बराबर गुजरे। भाभी की बातों में छुपा तंज, कदम कदम पर ताना और अदील की खामोशी, सब कुछ मुझ पर बोझ बन गया था। मैंने उन 2 दिनों में कमरे से बाहर कदम न निकाला। एक चटाई, एक कुरान और कुछ खुश्क नवाले, बस इतना ही मेरा कुल जहान था। लेकिन वक्त कब किसी के लिए रुकता है? भाभी ने तीसरे दिन सुबह आकर साफ साफ कह दिया, ज़रमीन, अब तुम्हें कोई और बंदोबस्त करना होगा, मैं मज़ीद बोझ नहीं उठा सकती। मैंने खामोशी से अपनी चादर संभाली, 2 कपड़ों की गठरी समेटी और अदील की तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी लेकिन अल्फाज नहीं। उसे दरवाज़ा मेरे पीछे बंद कर दिया। मैं गली के नुक्कड़ तक पहुंची तो थोड़ा सा दम लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल तेज़ी से धड़क रहा था। निगाहें बेसाख्ता सामने वाले घर की तरफ गईं जहां पड़ोसन शमीम रहती थी। दरमियानी उम्र की औरत, कभी कभार सलाम दुआ हो जाती। दिल में हल्की सी उम्मीद जागी, शायद वहाँ कोई हमदर्दी मिल जाए, शायद वो कुछ देर पनाह दे दे। मैंने झिझकते हुए उसके दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने शमीम का शौहर खड़ा था, 50 के पेटे में, गहरी आंखों और सख्त चेहरे वाला मर्द। जी, वो शमीम बहन है? मैंने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। वो तो मेके गई है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। खैरियत? मैं हिचकिचाई, फिर नरम लहजे में कहा, बस मुझे कुछ देर कहीं ठहरना है, इद्दत में हूँ और भाई के घर से निकाल दिया गया है। उसने कुछ लम्हे मेरी हालत का जायज़ा लिया, फिर दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आ जाओ अंदर, जब तक शमीम आती है तुम यहीं रह लो। मैं अंदर दाखिल हुई तो माहौल पर एक अजीब सी घुटन तारी थी। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ और फिजा में बेचैनी। मैं सोफे पर बैठ गई, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस शख्स की नज़रें बार बार मेरे वजूद पर ठहरती और उसकी खामोशी में कुछ अनकहा सा था। चाय लाऊं? उसने अचानक पूछा। नहीं शुक्रिया, मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो मेरे करीब आ बैठा। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसने आहिस्ता से कहा, तुम बहुत मजलूम हो, इतनी खूबसूरत हो और सबने तुम्हें छोड़ दिया, कोई इज्जत देने वाला नहीं मिला। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फौरन उठ खड़ी हुई। मुझे जाना है। मैंने गलत दरवाज़ा खटखटाया। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी जल्दी क्या है? पनाह चाहिए थी ना, अब मिली है तो कुछ लौटाना भी तो पड़ेगा। मेरे वजूद से जैसे रूह निकल गई। मैंने एक झटके से खुद को पीछे किया और पूरी कुव्वत से दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने हाथ बढ़ाया लेकिन मैं किसी तरह बच निकली। सड़क पर दौड़ती हुई मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, इज्जत बच गई या शायद अभी बचानी बाकी है। मैं रुकी नहीं, बस भागती गई और सीधी उस मकाम पर जा पहुंची जो मेरे दिल का आखिरी सहारा था, अहमद की कब्र।
शोहर की आखिरी निशानी, मेरी आखिरी पनाह। मेरे पाँव थक चुके थे, जिस्म कमज़ोर हो चुका था और दिल जैसे अब धड़कने का बोझ नहीं उठा सकता था। मैं कब्र के करीब पहुंची तो एक घुटन सी महसूस हुई, जैसे ज़मीन भी मेरे दर्द से वाकिफ़ हो चुकी हो। मैं झुकी, दोनों हाथों से मिट्टी को थामा और अहमद की कब्र पर सर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अहमद, देखो मैं टूट गई हूँ। तुम्हारे बाद सब ने हाथ खींच लिया, कोई न बचा जिसे अपना कह सकूं। अदील भी खामोश रहा और तुम्हारी सच्चाई पर कस्में खाने वाले सब झूठे निकले। मेरे अल्फाज हवा में तहलील होते जा रहे थे। अहमद, तुम कहा करते थे कि मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, आज वो इज्जत बार बार ज़माने के सामने झुकने पर मजबूर है। तुम कहा करते थे मेरे जीते जी तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो अब क्यों चुप हो? देखो ना, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। मेरी आवाज़ रोते रोते मद्धम हो गई। मैं कब्र से लिपट कर वो सब सिसकियाँ रो रही थी जो पिछले कई दिनों से अंदर दबी बैठी थीं। वो सिसकियाँ जो किसी को सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन अंदर से सब कुछ तोड़ रही थीं। कुछ देर बाद मेरे हवास ने साथ देना छोड़ दिया। थकन, भूख और मुसलसल जहनी अजियत ने मुझे बेजान कर दिया। मुझे याद है मैं आखिरी बार कब्र को चूम कर बोली, अब मुझे यहीं रहने दो, यही मेरी आखिरी जाए पनाह है। फिर सब कुछ धुंधला हो गया, ज़मीन घूमने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं वहीं अहमद की कब्र के पहलू में निढाल होकर गिर गई। मेरी सांसें चल रही थी लेकिन दिल जैसे अब धड़कने से इनकारी था। कब्रिस्तान में हू का आलम था, ना कोई इंसान ना कोई साया, सिर्फ मैं, मेरा दुख और मेरे शौहर की मट्टी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंकने लगा, हवा में नमी और सन्नाटा फैलने लगा। मेरी आंखों से बहते आंसू मिट्टी में जज्ब होते जा रहे थे, जैसे ज़मीन भी मेरे दुख का बोझ अपने अंदर समेट रही हो। उसी लम्हे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई थी। मैं शायद होश में नहीं थी, या शायद शऊर और बेहोशी के बीच मुअल्लक थी, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो, जैसे कुछ साए मेरे गिर्द घूम रहे हों, सफ़ेद पुरसकून मगर अजनबी। मेरे होंठ थर थर आ रहे थे। यार, अब तू ही है। मेरे जिस्म ने साथ छोड़ दिया था। अहमद की कब्र से लिपटी में कब की बेआवाज़ सिसकियों में ढल चुकी थी। आंखें बंद थी मगर दिल अभी जाग रहा था। किसी तरफ से हल्की सी आहट महसूस हुई, जैसे खुश्क घास पर किसी के कदम पड़े हों। पहले लगा शायद वहम है, लेकिन फिर कदमों की चाप वाज़ेह होने लगी और मेरी बंद आंखों के पीछे एक अजनबी सी रोशनी फैलने लगी, जैसे धुंध में छुपे हुए मंजर अब साफ हो रहे हों। मैंने नीम बेहोशी में आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें बोझल थीं। हौले हौले किसी की सरगोशी मेरे कानों में पड़ी, उठो ज़रमीन, रब ने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। मैंने खुद को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत जैसे मुझसे छीन ली गई हो। दिल में खौफ नहीं था, सिर्फ हैरानी थी। ये ख्वाब है? दिल ने पूछा, या रब की रहमत का कोई पैगाम? वो चेहरा झुका, उसके चेहरे पर नरमी थी, आंखों में वो सुकून जो शायद सिर्फ इबादत गुजारों को नसीब होता है। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे दर्द उस एक लम्स में बह गए हों। मैंने आंखें मूंद लीं और मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, जब मेरी आँख खुली तो मैं किसी झोंपड़ी में थी। छत पर लगी लकड़ी के बीम और कोने में जलता हुआ दिया टमटमा रहा था। फिजा में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन खौफ नहीं था। मेरे जिस्म पर एक मोटी चादर पड़ी हुई थी और मेरे पाँव के करीब एक शख्स ज़मीन पर बैठा था। उसका सरापा देख दिल को एक अनजानी सी तमानियत महसूस हुई। उसने पुराना सा कुर्ता पहना हुआ था, सर झुकाया हुआ, चेहरे पर नूर सा सुकून। वो फ़कीर लगता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी आम इंसान में नहीं होता। जाग गई बीबी? उसने नरम लहजे में कहा। मैंने उसे देखा, फिर सवालिया नज़रों से इधर उधर देखा। आप कौन हैं? कहाँ हूँ मैं? वो मुस्कुराया। तो खुद ही तो चली आई थी अपने शौहर की कब्र पर। अगर देर हो जाती तो शायद तुम्हें दुनिया की नज़र से न छुपा पाते, पर अल्लाह ने वक्त पर भेज दिया। मैं कहाँ हूँ? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन पहले जिस्म को सुकून दो। तुमने दुनिया देखी है, अब अल्लाह तुम्हें कुछ और दिखाने वाला है। मैंने आंखें खोली तो सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी में दाखिल हो रही थी। लकड़ी की छत पर सूरज की नरम किरणें रिंग रही थीं और कोने में रखी मट्टी की सुराही से पानी रस रहा था। माहौल में सुकून था, एक ऐसा सुकून जो अरसे बाद नसीब हुआ। मेरे जिस्म में अब भी नकाहत थी, लेकिन दिल जैसे हल्का हो चुका था। सामने वही फ़कीर बैठा था, खामोश, अपनी तस्बीह पर उंगलियां फेरता हुआ।
میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ آرام سے، ابھی تم کمزور ہو، دل مضبوط ہے مگر جسم نے بہت سہا ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں، پھر ہولے سے بولی، آپ نے مجھے بچایا؟ میرے لیے کون بچا تھا؟ کہاں جاتی میں؟ آپ کون ہیں؟ وہ مسکرایا، آنکھوں میں نرمی تھی جیسے برسوں سے مجھے جانتا ہو۔ میں کچھ نہیں، بس ایک وسیلہ ہوں، مدد رب کی طرف سے آتی ہے، ہم تو صرف ہاتھ بنتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سسکتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دکھوں کی کتاب کھولی۔ شوہر کا بچھڑنا، سسرال سے نکالا جانا، بھائی کی خاموشی، بھابھی کا طنز اور سب سے بڑھ کر وہ اندھیری رات جب ایک دروازے کی امید نے میری عزت کو خطرے میں ڈال دیا۔ میں بولتی گئی، وہ سنتا گیا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرانی تھی نہ ترس، صرف سکون، جیسے یہ سب کچھ سنے بغیر بھی جانتا ہو۔ جب میں خاموش ہوئی تو وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، تم نے ایک نیکی کی تھی جو تمہیں یاد نہیں، مگر جسے اللہ نے یاد رکھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نیکی؟ میں تو خود محتاج رہی ہوں، میری نیکی؟ وہ ہولے سے مسکرایا، یاد کرو، ایک دن تم نے کچھ ایسا کیا تھا جو تمہارے دل سے نکلا، بغیر کسی توقع کے۔ وہی نیکی تمہاری راہ میں رحمت بن کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں جیسی پرانی تصویریں گھومنے لگیں۔ میں سوچنے لگی، بہت دن پہلے کی بات ہے، شاید احمد کے ساتھ شادی کے شروع کے دن تھے۔ ہم محلے میں نئے آئے تھے۔ ایک دن میں گھر کے صحن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک 10-11 سال کی بچی کھڑی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں، آنکھوں میں خوف اور بھوک۔ اس نے کہا، خالہ، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ مل جائے تو اللہ اجر دے گا۔ میں نے اس دن کی بچی کو دیکھا جیسے اب بھی وہ نظروں کے سامنے کھڑی ہو۔ احمد گھر پر نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے بچی کو اندر بلایا، اپنے ہاتھ سے سالن اور روٹی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ وہ کھاتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ کھانے کے بعد اس نے کہا، اللہ آپ کو بہت عزت دے گا خالہ۔ میری ماں کہتی ہے جو یتیم کو کھلائے اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ میری پلکیں لرز گئیں۔ میں نے بے یقینی سے فقیر کی طرف دیکھا۔ کیا وہی نیکی؟ صرف ایک بار کھانا کھلایا تھا اور… فقیر نے بات کاٹ کر کہا، اللہ کے ہاں نیکی کی مقدار نہیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ وہ جو تم نے دل سے کی ہے، بے غرض کی، رب نے وہ لکھی اور آج اس کا اجر تمہیں تنہائی میں اندھیرے میں ملا۔ تمہیں وہ 4 جو تم نے قبر دیکھ پر دیکھے وہ فرشتے تھے، محافظ۔ انہیں حکم تھا کہ تمہاری عزت اور جان کی حفاظت کریں اور وہی تمہیں میرے پاس لے آئے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے اندر کچھ پگھلنے لگا۔ میں نے ہمیشہ نیکی کو بڑے کاموں سے جوڑا تھا، مسجدیں بنوانا، خیرات دینا، یتیم خانے چلانا، لیکن اللہ کو صرف ایک بھوکی بچی کا شکم سیر کر دینا ہی کافی لگا۔ تو کیا میں محفوظ ہوں؟ میری آواز تھر تھرا رہی تھی۔ جب تک تم رب پر یقین رکھو گی، ہاں محفوظ ہو۔ مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ یہ صرف ایک لمحہ رحمت ہے جو تمہیں یاد دلائے گا کہ رب موجود ہے۔ اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں چلتے جانا ہے۔ میں نے فقیر کے آنکھوں میں دیکھا، وہ جو بھی تھا اس دنیا سے الگ تھا مگر میرے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، احمد تم چلے گئے لیکن تمہارا رب میرے ساتھ ہے۔ شاید تمہارے صدقے یا میری کسی نیکی کے باعث میں اس جھونپڑی میں بیٹھی اب بھی فقیر کی باتوں کے اثر میں تھی۔ اندر عجیب سا سکون تھا مگر دل میں ایک ہلکی سی بے چینی، جیسے کوئی پردہ ہٹنے والا ہو، کوئی راز افشاں ہونے کو ہو۔ فقیر اب بھی تسبیح گھمائے جا رہا تھا لیکن اس کے انداز میں کچھ بدل گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، جھوپڑی کے کونے میں گیا اور ایک بوسیدہ سا صندوق کھولا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ اس نے آہستگی سے ایک جیکٹ نکالی، پھر ایک ٹوپی اور آخر میں ایک بیج۔ میرے ہاتھ جیسے خود بخود منہ پر آ گئے۔ یہ تو وہ فوجی وردی کا حصہ ہے۔ میری آواز کام گئی۔ وہ پلٹا۔ اب اس کی آنکھوں میں فقیر والی نمی نہیں، ایک عزم تھا، ایک طاقت۔ اس نے اپنے بالوں سے ٹوپی ہٹائی تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کا کلین شیو چہرہ، فوجی سٹائل کا بال کٹ اور سیدھی قامت، یہ وہ شخص نہ تھا جسے میں کل رات ایک فقیر سمجھ رہی تھی۔ تم فقیر نہیں ہو؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، میں فقیر نہیں ہوں، میرا نام کیپٹن فخر ہے۔ کچھ دنوں کی چھٹی پر تھا، شہر آیا تھا کہ راستے میں تمہاری چیخیں سنی اور تمہیں اس حال میں قبرستان میں دیکھا۔ وہ 4 لوگ میرے ساتھ ہی تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ میری سانسیں جیسے رکنے لگی۔ تو وہ فرشتے؟ شاید وہ وقت تھا جب اللہ نے ہماری شکل میں تمہاری مدد کرنے والوں کو بھیجا۔
ہمیں حکم نہیں تھا لیکن دل نے گوارا نہ کیا کہ ایک بیوہ عورت یوں تنہا قبر پر بے سدھ پڑی رہے۔ میں خاموش ہو گئی، دل جیسے رب کے آگے سجدے میں گر گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں کسی انسان سے مدد مانگوں اور وہ رب اپنی زمین پر کسی بندے کو میری مدد پر لگا دے؟ فخر میرے قریب بیٹھ گیا، اس کے لہجے میں نرمی تھی لیکن نظریں صاف اور سیدھی۔ زرمین، میں جانتا ہوں تم ٹوٹ چکی ہو، زندگی نے تم پر ہر در بند کر دیا، مگر ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہوتی ہے۔ میں تمہیں وہ روشنی دینا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی، لمحہ بھر کو وقت رک گیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا یا میں ابھی بھی کسی خواب میں ہوں؟ میں نے نظریں جھکائیں، میرے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ نکاح؟ ابھی؟ لیکن میں عدت میں ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، اور اسی لیے چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ صبر اور احترام کے ساتھ بنے۔ میں تمہیں اپنی ماں کے پاس چھوڑ آؤں گا، جب تمہاری عدت مکمل ہو جائے تب تم چاہو تو نکاح ہوگا، ورنہ میں یہ بات کبھی نہیں چھیڑوں گا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی، ایک اجنبی جو صرف انسان نہیں ایک محافظ بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں خواہش نہیں عزت تھی، اس کی زبان میں زبردستی نہیں درخواست تھی۔ تمہاری ماں، وہ قبول کرے گی مجھے، ایک بیوہ اجنبی بے سہارا؟ میری ماں وہ عورت ہے جو بیٹے سے زیادہ اس کے فیصلے کی قدر کرتی ہے، اور میں نے اگر تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ میرا ساتھ دے گی۔ وہ خود بھی ایک بیوہ رہ چکی ہے، وہ تمہارا درد سمجھے گی۔ مجھے لگا پھر سے سانس لینے لگی ہوں میں۔ اس زندگی میں پہلی بار کوئی میرے احترام کی بات کر رہا تھا، میری عدت کے تقدس کا خیال رکھ رہا تھا، کوئی بغیر چھوئے بغیر لالچ کے صرف عزت سے جینے کا رشتہ دکھا رہا تھا۔ فخر، میں شکریہ تو نہیں کہوں گی کیونکہ تم جو کر رہے ہو وہ کسی احسان سے بڑھ کر ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں میری راہ میں کھڑا کیا ہے تو وہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ تو پھر چلے، میری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سامان کی گٹھری اٹھائی اور میں جھونپڑی کے باہر نکل آئی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے میرے دل کے اندھیرے ختم ہو رہے ہوں۔ عدت کے دن فخر کی ماں کے گھر گزارنا میرے لیے کسی سکون کے گوشے جیسا تھا۔ اماں جی ایک باوقار اور شفیق عورت، جن کی آنکھوں میں ایسا اطمینان تھا جیسے دنیا کے تمام طوفان دیکھ چکی ہوں۔ وہ میرا درد سمجھی تھیں لیکن کبھی میرے زخموں پر انگلی نہ رکھی، صرف دعا دیتی رہیں، چپکے چپکے خاموشی سے۔ میں دن میں قرآن پڑھتی، کمرے میں بیٹھی رہتی اور اماں جی کبھی کبھار اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا ہلکا سا کھانا لا کر میرے سامنے رکھ جاتی۔ ان کے لہجے میں نہ طرز تھا نہ ہمدردی کا مصنوعی بوجھ، بس ایک قدرتی ماں جیسا لمس۔ اور فخر، وہ روز شام کو ماں سے ملنے آتا، دروازے کے باہر کھڑا رہتا، کبھی مجھ سے ایک لفظ نہ کہتا، صرف اتنا کہتا سب خیریت ہے، کچھ چاہیے تو ماں کو کہیے گا۔ اور پھر وہ صبح آئی، میری عدت مکمل ہو چکی تھی۔ اماں جی میرے کمرے میں آئی، میرے پاس بیٹھی اور ہولے سے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، رب کا فیصلہ پورا ہوا، آج اگر تم ہاں کہو تو ہم فخر سے تمہارا نکاح کروا دیں گے، لیکن اگر دل نہ مانے تو ہم تمہیں جب تک چاہو یہاں رہنے دیں گے۔ میرے اندر ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ میں نے وہ سب یاد کیا جو گزر گیا تھا، اندھیرے در، ٹھکرائے گئے رشتے اور وہ قبر پر گرنا۔ اور پھر فخر، جس نے بغیر شرط بغیر سوال میرے لیے وہ چھت بننے کی بات کی تھی جو مجھے برسوں کسی نے نہ دی۔ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا، اگر فخر آج بھی چاہے تو میں راضی ہوں۔ اس روز نکاح بہت سادگی سے ہوا، گواہ صرف چند لوگ، اماں جی اور رب کی رحمت۔ فخر نے مہر کی رقم میرے ہاتھ پر رکھی، نظریں جھکائیں اور کہا، آج سے تم میری عزت ہو، زندگی کا وہ حصہ جسے میں کبھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ میں دل میں مسکرا دی، رب نے سچ فرمایا تھا، صبر کے بعد سکون رکھا ہے اور ہر رات کے بعد فجر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد جب میں اس گھر میں دلہن بن کے داخل ہوئی تو وہاں نہ بینڈ تھا نہ بارات، لیکن دروازے پر ماں جی کی آنکھیں، آنچل میں خوشبو اور فخر کا خاموش اعتماد میری پیشوائی کر رہا تھا۔ اس گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی راحت اتری، جیسے برسوں بعد اپنی اصل جگہ مل گئی ہو۔ اپنا روز تانے تھے، نہ کسی کا تیکھا لہجہ، یہاں میری بات سنی جاتی تھی، میری رائے لی جاتی تھی۔ فخر مجھے عزت دیتا، ہر معاملے میں شریک کرتا اور میرے وجود کو محض بیوی نہیں رفیق مانتا۔ شام کو جب ہم چھت پر بیٹھتے وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا، دیکھو زرمین، زندگی وہ نہیں جو ہم پر گزرتی ہے،
زندگی وہ ہے جو ہم اندر جیتے ہیں۔ تم نے اپنے اندر کی زمین کو زندہ رکھا، اسی لیے آج تم یہاں ہو۔ میں نظریں چرا لیتی، دل میں شکر کے آنسو بھر آتے اور بس اتنا کہہ پاتی، فخر، تم جیسا شوہر کسی دعا کے بغیر نہیں ملتا۔ اور وہ مسکرا کر کہتا، اور تم جیسی بیوی کسی نیکی کے بغیر نہیں ملتی۔ نئی زندگی جیسی ایک نرم صبح ہو جس میں نہ چیخیں تھی نہ تانے۔ فخر کے ساتھ گزرتے لمحے محبت اور احترام سے لبریز تھے۔ ہر دن میرے اندر سے پرانے زخموں کی پرچھائیاں دھیرے دھیرے کھرچ رہا تھا۔ میں اب ہنسنا سیکھ رہی تھی، آنکھوں میں چمک واپس آ رہی تھی اور دل میں خوف کی جگہ اعتبار لینے لگا تھا۔ فخر نے مجھے کبھی ماضی کا تانا نہ دیا، اسے میرے گزرے دنوں کو یوں سمجھا جیسے وہ خود اس سب کا گواہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم دکھائی نہیں دیتے، وہ صرف محسوس ہوتے ہیں۔ وہ اکثر کہتا، سرمین، تمہارا ماضی تمہیں کمزور نہیں مضبوط بناتا ہے۔ میں تمہیں تمہارے مکمل وجود کے ساتھ چاہتا ہوں، نہ کہ صرف اس زرمین کے ساتھ جو دکھائی دیتی ہے۔ میں اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔ میں نے سلائی کا کام شروع کر دیا، محلے کی عورتیں کپڑے لانے لگیں۔ اماں جی میری سب سے بڑی حوصلہ افزائی تھی، زندگی جیسے ایک نئی ڈگر پہ چل پڑی تھی۔ پھر ایک دن فخر کی دوست کی بیوی کی طرف سے دعوت آئی، ان کا بیٹا بیرون ملک سے آیا تھا، خوشی کی تقریب تھی۔ فخر نے پوچھا، چلو گی میرے ساتھ؟ لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاں کر دی۔ دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی، جیسے کوئی پرانی دھڑکن یاد دلانے لگی ہو کہ سب کچھ بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ دعوت میں پہنچے تو ماحول روشن، چہل پہل سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف مسکراہٹیں، کہے اور مہمانوں کا ہجوم تھا۔ میں نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہنا تھا، دوپٹے کو احتیاط سے اوڑھا ہوا۔ فخر نے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، بس اپنا اصلی روپ قائم رکھنا، تم جیسی ہو ویسی ہی سب سے خوبصورت ہو۔ میں اس کی بات پر شرما گئی، لیکن جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے میرا قدم ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ کچن کی طرف جاتی گیلری میں جھاڑو لگاتی ہوئی ایک عورت پہ میری نظر پڑی۔ چہرہ دھندلا سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا تو وقت جیسے تھم گیا۔ بھابھی، وہی جو عدیل کی بیوی تھی، وہی جس نے دروازے پر مجھے ٹوکا تھا، جس نے مجھے عدت میں ٹھکرایا تھا، آج وہ کسی کے گھر جھاڑو لگا رہی تھی۔ پرانے کپڑے پہنے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور جسم میں وہ وقار بھی نہیں بچا تھا جو کبھی اس کے تیوروں میں دکھتا تھا۔ میں سانس روک گئی، میں نے نظریں جھکا لی، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور جھجکتے ہوئے میرے قریب آ کر بولی، سرمین، تم؟ میں نے چپ چاپ سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، آواز ٹوٹنے لگی، میں بہت پچھتائی ہوں۔ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور آج میں وہی کاٹ رہی ہوں۔ عدیل جیل میں ہے، کسی کیس پہ پھنس گیا اور بیٹے نے بھی دھتکار دیا، اب نوکری کر کے پیٹ پالتی ہوں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر بن کر اترے، مگر ساتھ ہی رب کا انصاف بھی میرے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، میرے پاؤں میں کپ کپاہٹ۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ فخر نے میری خاموشی کو محسوس کیا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی موجودگی نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے ہولے سے کہا، جو رب کے بندوں کو رلاتے ہیں وہ خود کبھی مسکراتے نہیں۔ تم نے اس دن میرا در بند کیا، آج تمہارے لیے سب در بند ہو گئے، مگر میں تمہاری بہن آج کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی بن کر کھڑی ہوں، اور رب نے مجھے عزت واپس دی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جھک کر میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگی تو میں پیچھے ہٹ کر اسے تھام چکی تھی۔ نہیں بھابھی، میں وہ زرمین نہیں جو کل تھی۔ آج میں کسی کی عزت ہوں، اور میری عزت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی کا سر جھکاؤں۔ رب نے معاف کر دیا، میں بھی کر چکی، لیکن یاد رکھنا، جو کسی کے لیے زمین تنگ کرتا ہے اس کے لیے خود زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی سسکیاں بڑھنے لگی اور میں آہستہ آہستہ فخر کے ساتھ دعوت سے نکل آئی۔ دعوت سے لوٹ کر آئی تو دل میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے کوئی طوفان گزر چکا ہو اور اب صرف بکھری ہوئی خاموشی رہ گئی ہو۔ بھابھی کا چہرہ، اس کی لرزتی آواز، اس کی جھکی نظریں میرے ذہن میں بار بار ابھر رہی تھی۔ وقت نے کیسے رنگ بدلا تھا۔ وہی عورت جو میرے وجود کو بوجھ سمجھتی تھی، آج خود زندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اماں جی نے میرے چہرے پر الجھن دیکھی تو آہستگی سے پوچھا، کچھ پریشان لگ رہی ہو بیٹا، سب خیر ہے؟ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر ساری بات بتا دی، بھابھی سے ملاقات، اس کا حال اور اس کی ٹوٹی ہوئی آواز۔ اماں جی نے گہری سانس لی، بیٹا، یہی دنیا کا اصول ہے،
رب دیر سے پکڑتا ہے لیکن خوب پکڑتا ہے۔ اس کا انصاف خاموش ہوتا ہے مگر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح جب فخر آفس جانے لگا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، سرمین ایک بات بتاؤں؟ میں نے گردن اٹھائی۔ تمہاری بھابھی اور عدیل کے بارے میں مزید پتہ چلا ہے؟ میرے دل میں ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی۔ کیا؟ فخر نے نرمی سے کہا۔ میرا ایک دوست پولیس میں ہے۔ اس نے بتایا کہ عدیل کو غبن کے الزام میں 6 ماہ پہلے گرفتار کیا گیا۔ کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، وہاں سے لاکھوں روپے کا فراڈ نکلا۔ عدیل نے بیوی کے نام پر کچھ پراپرٹی لی تھی جو اب ضبط ہو چکی ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ دل میں ایک ٹھنڈی ہوک اٹھی۔ بیٹا جو ناجائز مال آتا ہے نا، وہ ساتھ عزت اور سکون بھی لے جاتا ہے، اماں جی نے درمیان میں کہا۔ فخر نے بات آگے بڑھائی۔ عدیل کا بیٹا جو ابھی 17 سال کا ہے وہ اب ماں کو بھی ساتھ رکھنے پر تیار نہیں۔ اس نے غصے میں گھر چھوڑنے کو کہا اور بھابھی تب سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کچھ دن ایک رشتہ دار کے ہاں رہی مگر وہاں بھی تانے ملے۔ اب اسی دوست کی بیوی کے گھر سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہے۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھنے لگیں۔ میری بھابھی، جس کی آواز کبھی میرے کانوں میں گونجتی تھی، ہم کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آج خود زندگی کا بوجھ بن چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا عدیل وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ فخر نے مجھے غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے اس کے پاس اب کوئی چاہنے والا بچا ہی نہیں۔ وہ جیل میں خاموش ہے، کسی سے بات نہیں کرتا اور شاید شرمندگی کے مارے تم سے سامنا نہیں کر پا رہا۔ میں نے گہری سانس لی۔ اندر کچھ ہل رہا تھا، جیسے کوئی پرانا در بند ہو کر بھی شور کر رہا ہو۔ میری زبان پر بے ساختہ دعا گئی، یا اللہ عدیل کو ہدایت دے اور بھابھی کو صبر دے۔ فخر نے میرا ہاتھ تھاما۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے زرمین۔ جو لوگ تمہیں توڑنا چاہتے تھے تم نے انہیں معاف کر کے خود کو جوڑ لیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ فخر، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ جس دن دل میں نفرت پال لی جائے انسان خود جلنے لگتا ہے، اور میرے رب نے مجھے ٹوٹنے کے بعد سمیٹا ہے۔ میں اب کسی کے لیے نفرت نہیں رکھ سکتی۔ اماں جی نے میری پیشانی چوم لی۔ بیٹی، صبر اور معافی دو ایسے چراغ ہیں جو اندھیرے گھر کو بھی منور کر دیتے ہیں۔ تم نے ان دونوں کو تھام کر وہ روشنی پائی ہے جو دنیا کا ہر زیور نہیں دے سکتا۔ اس روز میں نے پہلی بار ماضی کے درد کو مکمل طور پر رب کے حوالے کیا۔ نہ دل میں بوجھ رہا، نہ زبان پر شکایت۔ جو کچھ تھا اب عبرت کا باب تھا، اور جو ہے وہ رب کی نعم۔ فخر نے جب مجھے بتایا کہ عدیل جیل میں ملاقات کے لیے بلانا چاہتا ہے تو دل ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ برسوں کا بوجھ جیسے سینے پر آن گرا۔ میں نے ہولے سے پوچھا، کیوں؟ کہتا ہے معافی مانگنی ہے، شاید دل ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ فخر نے نرمی سے جواب دیا۔ میں کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے کہا، لے چلو، ایک بار دیکھ لیتی ہوں۔ جیل کا گیٹ پار کرتے وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انتظار کے کمرے میں عدیل کو دیکھا، کمزور جھکا ہوا، چہرے پر ندامت کی چھاپ۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ رہی جو کبھی ضد میں ہوتی تھی۔ سرمین، اس نے بس اتنا کہا، آواز ٹوٹی ہوئی۔ میں نے نگاہ ملائے بغیر کہا، تمہیں معاف کیا عدیل، اس لیے نہیں کہ تم مانگنے آئے، بلکہ اس لیے کہ میں خود کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ میرے دل میں اب کوئی غصہ نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی فرش پر پھیل رہی تھی اور میں بستر پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ فخر پاس لیٹا تھا مگر اس کی نیند میں میرا اضطراب محسوس کر کے وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے نرمی سے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو زرمین؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، کچھ لمحے، کچھ چہرے وقت گزرنے کے بعد بھی دل کے کسی کونے میں زندہ رہتے ہیں۔ بھابھی نے جس طرح مجھے دھتکارا تھا، آج وہ میرے در پر آ کر مدد مانگے تو کیا کروں؟ معاف کر دو یا وہی سرد رویہ اپنا لو؟ فخر نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، زرمین، معاف کرنا کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو پھر سے تکلیف میں ڈال لو۔ تمہارا دل جو کہے وہی کرو، لیکن خود کو مت توڑنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل کے اندر ہلچل بدستور جاری رہی۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردے چیر کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں چائے کا کپ ہاتھ میں لیے صحن میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں وہ تازگی تھی جو صرف دل کی شفافیت سے محسوس ہوتی ہے۔ اندر فخر اماں جی کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا اور بھابھی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، خاموش، بدل چکی، جھکی ہوئی، مگر پچھتاوے کے ساتھ نرمی بھی اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ میری زندگی ایک مکمل دائرہ بن چکی تھی۔
میں وہاں پہنچ چکی تھی جہاں برسوں پہلے امید چھن گئی تھی، لیکن آج میری آنکھوں میں امید تھی، دل میں روشنی تھی اور وجود میں ایک نئی طاقت۔ یہ طاقت صبر سے آئی تھی، اس صبر سے جسے میں نے بے بسی میں بھی تھاما اور زخموں کے باوجود نہ چھوڑا۔ میں نے سیکھا کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے وہ ایک یتیم بچی کو دیا ہوا نوالا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ نیکی رب کے ہاں محفوظ رہتی ہے، اور وہ دن ضرور آتا ہے جب وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے۔ مجھے میری نیکی نے بچایا، میری عزت نفس نے راستہ دکھایا، اور اللہ پر یقین نے قدموں کو جھٹکنے سے روکا۔ میں نے معاف کرنا سیکھا، خود کو آزاد کیا، اور پھر وہ سکون پایا جو اس انتقام میں نہیں ملتا۔ میں نے جھکنے کے بجائے رکنا چنا، اور رب نے مجھے ایسے مقام پر کھڑا کر دیا جہاں رشتے جھکے، حالات بدلے، اور میں جیتی رہی۔ زرمین اب صرف ایک بیوہ نہیں تھی، وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے دکھوں سے سیکھا اور صبر سے جینا سکھایا۔ وہ عورت جو رب سے جڑی تو دنیا اس کی ہو گئی، اور یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس عورت کی ہے جو وقت کے تھپیڑوں میں گم ہو کر بھی خود کو کھونے نہیں دیتی۔ رب جب آزماتا ہے تو وہ تھامنے کی نیت سے ہی آزماتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں اور اپنے ہاتھ بندوں کی طرف نہیں، آسمان کی طرف اٹھائیں۔ اور آج میری زندگی روشنی ہے۔